السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. محترم معزز صدر اجلاس، صحیح معنی میں امت تک دین پہنچانے والے علماء کرام، خطباء حضرات، مبلغین، ذمہ داران جماعت، ذمہ داران جمعیت، آج کے اس دن اس اصلاحی دینی پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے آئے ہوئے بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہن، عنوان آپ کے سامنے ہے. اس عنوان کے لیے میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے، آیت سورہ ابراہیم کی ہے. ترجمہ آیت کریمہ کا یہ ہے: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر پاؤ گے. إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے اور بڑا نادان ہے. لظلوم الکفار. محترم دوستو، قرآن مجید کی یہ آیت، اس آیت کی تفسیر ایک بہت بڑے عالم جن کو ہم علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اس آیت کی تفسیر میں یہ جملہ لکھتے ہیں: یخبر تبارک و تعالی عن عجز العباد عن تعداد النعم. اس آیت میں اللہ یہ بتا رہا ہے کہ بندوں کی عاجزی، کہ بندے گن بھی نہیں سکتے اللہ کی نعمتوں کو، یہ بندے کی عاجزی ہے. فضلاً عن القیام بشکریہا. جب نعمتوں کو گن نہیں سکتا آدمی تو ہر نعمت کا شکریہ کہاں سے ادا کر سکتا ہے؟ ہر آدمی اپنے اندر غور کر کے دیکھ لے، اللہ نے میرے اوپر کتنا انعام کیا، کتنا احسان کیا ہے، اور وہ اللہ یہ کہتا تم گن بھی نہیں پاؤ گے، شمار بھی نہیں کر پاؤ گے، تو شکریہ کہاں سے ادا کر پاؤ گے؟ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سے پرانے ایک مفسر ہیں، انہیں ہم امام طبری کہتے ہیں، امام قرطبی کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ. ان کا ایک جملہ یہ ہے: اس دنیا میں انسان کو جتنی بھی نعمتیں ملی ہیں، جو بھی انسان کو ملا ہے، ان میں تین چیزیں سب سے زیادہ اہم ہیں. تین باتیں سب سے زیادہ اہم ہیں. کہتے پہلی بات یہ ہے، آدمی کو اللہ نے جو اسلام کی توفیق عطا فرمائی ہے، اسلام سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے دنیا میں. اس لیے یہ سب سے عظیم نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں، ہماری آنے والی نسلوں کو اللہ اس دین پر قائم دائم رکھے. اللہ ہمیں اسی پر وفات عطا فرمائے. ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین نے ہمیں اسلام پر چھوڑا ہے، ہماری نسلوں کو ہمیں اسلام پر چھوڑنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. محترم دوستو، اذان ہو رہی ہے، میں رک جاتا ہوں اذان کے بعد. آواز آ رہی؟ معزز دوستوں، میں کیوں جا کر بیٹھ گیا؟ جب اذان ہوئی تو میں بیٹھا کیوں بیٹھا بھائی؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں کیوں بیٹھا میں جا کر؟ جی، اذان کا جواب تو میں تو تقریر کر رہا تھا، میں تو اچھا کام کر رہا تھا، تو کیا اذان کے وقت یہ بھی نہیں کر سکتے کیا؟ مسجد نبوی کے اندر میں میرے 2-3 دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوں. شعبان کا مہینہ ہے تقریباً. اس دنیا کے بڑے علماء میں سے ایک عالم جن کا نام سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ ہے، جو مسجد قباء کے امام و خطیب ہیں، معاف کیجئے، مسجد قباء مدینہ منورہ میں جمعہ کا خطبہ دیتے ہیں.
ان کا درس چل رہا ہے مسجد نبوی میں اور اللہ کا فضل ہے میں بھی بیٹھ کے درس سن رہا ہوں. جیسے ہی مسجد نبوی میں اذان ہوئی شیخ نے درس بند کر دیا اور ایک بہت اچھا جملہ شیخ نے کہا, درس بعد میں بھی دے سکتے ہیں مگر اذان کا جواب بعد میں نہیں دے سکتے. اذان کا جواب تبھی دینا ہے جب مؤذن کہتے ہیں. اس لیے شیخ نے درس, اور اس دن سے لے کر آج تک جب بھی اذان ہوتی ہے اس لیے درس روکا جاتا ہے تاکہ اذان کا جواب دیا جائے, درس دینے والا بھی جواب دے اور اذان سننے والے سارے لوگ جواب دیں. یہ میرے موضوع سے ہٹ کر بیٹھا کیوں میں نے آپ کے سامنے بول دیا. جہاں سے بات میری چھوٹی دوبارہ بات وہیں سے میں شروع کرتا ہوں. جتنی بھی نعمتیں ملی ہیں ایک آدمی کو, ایک انسان کو, ساری نعمتوں میں سب سے بڑی جو نعمتیں ہیں وہ 3 نعمتیں ہیں. میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. پہلی نعمت اسلام کی نعمت ہے. اللہ سے میں نے دعا کی, اللہ مجھے, اللہ آپ کو, میری اور آپ کی نسل کو اللہ اسلام پر باقی رکھے. دوسری نعمت علماء کرام نے ان جملوں میں بیان کیا, نعمت العافیہ التی لا تطیب الحیات الا بہا. سیکنڈ نعمت علماء کرام کہتے ہیں عافیت اور سکون کی نعمت. سکون کے بغیر آپ کو کچھ بھی مل جائے, سکون کے بغیر آپ کو دنیا مل جائے بیکار ہے. سکون چاہیے, اطمینان چاہیے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک میں سکون کو باقی رکھے. جو لوگ اس ملک کے سکون کو, اس ملک کے امن کو دور کرنا چاہتے ہیں, اس میں خلل ڈالنا چاہتے ہیں, ہم اللہ سے دعا کریں اس بابرکت مجلس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کافی ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی سکون کے ساتھ اللہ اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تیسری نعمت علماء کرام بتاتے ہیں نعمت الغنا التی لا یتم العیش الا بہا. اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی دولت, اتنی کمائی, اتنا رزق اللہ تعالیٰ عطا فرما دے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی کے سامنے کبھی زندگی میں ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آئے. یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. یہ امام ابن قیم کا قول ہے. میں نے پہلے کہا امام طبری کا. امام طبری یہ کہتے ہیں 3 چیزیں اور ہیں, وہ میرا عنوان ہے صحت جسم. جسم کی صحت میرے بھائیوں, وہ سارے لوگ جو بیمار ہیں, جو بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہیں, کبھی کبھی انہیں دیکھنے کا موقع ملتا ہے, ان سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے اور ان کے ساتھ چیزوں کو شیئر کرنے کا موقع ملتا ہے. اللہ سے دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بیمار کو صحت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر بیمار کو صحت عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. اللہ کی عظیم نعمت ہے. اور آپ سے میں گزارش کرتا ہوں, کسی عالم کو اگر آپ چاہتے ہیں, آپ وہ عالم کو کیا دیں گے؟ بھاگ بھاگ کر آ کر ایک عطر کا بوتل. شیخ ان کا سب کا شکریہ جو مجھے دیتے ہیں, غلط نہ سمجھے. جی ہاں شیخ, آپ کے ساتھ ایک تصویر نکال لوں میں. شیخ آپ کو ہم فلاں جگہ پہ دیکھتے ہیں, ایک عالم کے لیے کیا دعا دیں گے آپ؟ جی کیا دعا دے سکتا ہے ایک آدمی ایک عالم کو جسے وہ چاہتا ہے؟ 2 دعائیں ضرور دیجئے. کتنی دیں گے؟ انشاءاللہ 2 دعائیں ضرور دیں. میں مائک والے صاحب سے کہتا ہوں بیٹے کم نہیں کرو مائک, اس کے بعد بھی پروگرام ہے, آواز بڑھ جائے گی, میں بیٹھ جاؤں گا سیدھا جا کر. مائک کم نہیں کرنا, مائک جتنا رکھنا اتنا رکھو ٹھیک سے. 2 دعائیں ضرور دیں انشاءاللہ تعالی. ایک دعا دیں اللہ جو علم اس عالم کو دیا ہے, اللہ اس علم پر اللہ اسے عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی ہاں, علماء کے بارے میں یہ کہنے سے بہتر ہے یہ عمل نہیں کرتے. آپ ان کے لیے دعا دیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ضرور دینا یہ دعائیں انشاءاللہ. دوسری دعا اگر آپ کسی عالم کو دینا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ اسے صحت عطا فرمائے, اللہ اسے صحت عطا فرمائے. یہ 2 دعائیں ضرور عالموں کو دیجئے. اگر کوئی عالم انتقال کر چکے ہیں الحمدللہ دعا کیجئے اللہ ان کے گناہوں کی مغفرت فرمائے, اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اس میں ایک چیز عالم علماء نے لکھا ہے, جسم کے بعد ولد, اولاد بھی اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے. اولاد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے. کتنی عظیم نعمت ہے اولاد. ایک آدمی کو اللہ نبی بنا دے, ایک آدمی کو اللہ نبی بنا دے, نبوت سے اللہ سرفراز فرما دے, اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ ایک آدمی نبی ہے. نبی ہونے کے باوجود بھی اگر اولاد نہیں ہے, نبی بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ نبوت تو نے مجھے عطا فرمائی ہے, اولاد سے نے مجھے محروم کیا ہے, اللہ یہ نعمت تو مجھے عطا فرما. کتنی دعائیں ہیں پیغمبروں کی, رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین.
किस नबी की दुआ है ये? किस पैगंबर की दुआ है ये? रब्बी ला तज़रनी फरदा व अंत खैरुल वारिसीन, ऐ अल्लाह मुझे तन्हा ना छोड़, तू सबसे बेहतरीन वारिस देने वाला है। व अंत खैरुल वारिसीन, ज़करिया अलैहिस्सलाम मांगते रहे ये दुआ, मांगते रहे। नबूवत मिलने के बावजूद भी अगर औलाद नहीं है, नबियों ने औलाद के लिए दुआएं मांगी हैं। कुरान मजीद में एक बड़ी अच्छी आयत करीमा है, जब भी मैं आयत पढ़ता हूँ लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ इस आयत पर अमल कीजिएगा इंशाअल्लाह। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, आसमानों और ज़मीन की बादशाहत अल्लाह ही की है। यख्लुकु मा यशा, अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है। समझ में आ रही आयत ये? अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है, किसी औरत के इख्तियार में नहीं है, किसी बच्ची के इख्तियार में नहीं है क्या पैदा करना है। अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है। अल्लाह अगर चाहे तो सिर्फ बेटियां देता है। आप लाख कोशिश कर लो, सर नीचे पैर ऊपर कर लो, दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टरों को जमा कर लो, मुझे लड़का चाहिए, लड़का चाहिए, अल्लाह नहीं चाह रहा है लड़का देना। जी यख्लुकु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा, जिसे चाहता है सिर्फ बेटियां देता है। व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर, कुछ लोग धमकी देते हैं, अब आइंदा बेटा नहीं हुआ दूसरी शादी कर लेता हूं। कैसे हैं? आइंदा बेटा नहीं हुआ दूसरी शादी कर लेता हूं। अजीब लोग हैं, अजीब तमाशा है। यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर, अल्लाह जिसे चाहता है सिर्फ मर्द बच्चे देता है। वो तरस रहा है एक लड़की के लिए, नहीं देता अल्लाह ताला। औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्राना व इनासा, या अल्लाह की मर्जी है मर्द बच्चे भी देना, लड़कियां और लड़के मिलाकर देना, अल्लाह वो भी देता है। ये अल्लाह की मर्जी है। किसी को सिर्फ लड़कियां, पैगंबरों को अल्लाह ने दी है सिर्फ लड़कियां, किसी को सिर्फ लड़के। कहते हैं लूत अलैहिस्सलाम को सिर्फ लड़कियां थी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सिर्फ लड़के थे। एक नबी हैं जिन्हें अल्लाह ने लड़कियां भी दी और लड़के भी दिए। नाम बोल सकते हैं? नाम बोल सकते हैं इस मजलिस में? जी हाथ उठाए आप, जोर से बोलिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह जज़ाए खैर दे आपको। अल्लाह ने लड़के भी दिए, लड़कियां ये और बात है, लड़के बचपन में इंतकाल हो गए। उसके बाद का जुमला बड़ा अहम है। अल्लाह जिसे चाहता है बांझ बना देता है। औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्राना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा इन्नहु अलीमुन क़दीर, अल्लाह इल्म रखता है किसे क्या देना है, अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। मोहतरम दोस्तों, कोई बच्ची अगर बांझ हो रही है वो अपने तरफ से नहीं हो रही है। सैकड़ों बच्चियां हैं इस वक्त, औलाद ही नहीं है, उनको औलाद ही नहीं है। 1 साल हो गया है, 2 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए हैं। जब भी मैं हज पर उम्रे पर जाता हूं, कई वालिदैन ऐसे हैं, माँ बाप ऐसे हैं, मुझसे मिलकर एक ही कहते, एक ही बात, शेख मेरी बच्ची के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह मेरी बच्ची की गोद को भर दे, अल्लाह मेरी बच्ची को एक बच्चा अता फरमा दे। जी हम मांग भी रहे हैं दुआएं अरफा के मैदान में, मिना के मैदान में, खाने काबा के अंदर, सफा की पहाड़ी पर, मरवा की पहाड़ी पर जमजम पीते हुए हम मांग भी रहे हैं, अल्लाह नहीं दे रहा है, इसलिए कि अल्लाह की मर्जी नहीं है। उलमा इकराम ने, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं, अगर कोई बच्ची ऐसी है, कोई लड़का ऐसा है, औलाद नहीं हो रही है, उसका मजाक ना उड़ाओ अल्लाह के लिए। तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, उसका मजाक ना उड़ाओ। अंदर से टूटा हुआ है वो बच्ची, अंदर से टूटी हुई है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, अल्लाह की मर्जी नहीं है, नहीं हो रहा है। मगर कुरान की इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला का जो जुमला है वो बड़ा अहम है। यहबु लिमन यशा, यहबु लिमन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है अता फरमाता है। उलमा कहते हैं औलाद अल्लाह का अता है, अल्लाह का तोहफा है। सुभान अल्लाह, अल्लाह जिसे चाहता है देता है। औलाद के ताल्लुक से सूरह कहफ की एक आयत करीमा है, अल-माल वल बनून, याद रही तो आयत पढ़िएगा जोर से जरा। नहीं आवाज नहीं आ रही है। अल-माल वल बनून, अभी भी आवाज नहीं आई। अल-माल वल बनून, बारकल्लाहु फीकुम। मिल के चलेंगे तो अच्छा चलेंगे, नहीं एक तरफा चलेंगे तो मुश्किल है। अल-माल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया,
माल और बच्चे ये दुनिया की रौनक हैं। सुभान अल्लाह। कितना भी बड़ा तुम्हारा बंगला हो, कितना भी बड़ा तुम्हारा घर हो, एक छोटा बच्चा अगर वो घर में आ जाए, उसकी जो रौनक है मेरे भाई, सारे घर में उससे ज्यादा रौनक नहीं है। अभी हम लोग खाना खाने के लिए बैठे किसी के घर में, अल्लाह उनके घर में खैर व बरकत अता फरमाए, सारे बड़ों के बीच में एक बच्चा आ गया। वो एक बच्चे की रौनक ही अलग है। हम लोग मीना में बैठे हैं, हज के बीच में एहराम बांधे हुए, कोई ऐसा है जो छोटे बच्चे को लेकर हज पर आ गया है। वो एक छोटा बच्चा मीना में घूमता है, इधर से उधर, उधर से इधर, उसकी रौनक ही अलग है। कुरान में अल्लाह ने कहा माल और बच्चे दुनिया की रौनक हैं, इनसे जिंदगी में रौनक है। सुभान अल्लाह। इससे बढ़कर एक आयत करीमा है, सूरह यासीन की एक आयत है। यासीन उमूमन लोग पढ़ते हैं, औलाद के बारे में है, बच्चों के बारे में है। इन्ना नहनु नुहिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आथारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिम मुबीन। बेशक हम मुर्दों को जिंदा करते हैं। इन्ना नहनु नुहिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आथारहुम, गौर से सुनिएगा, और हम लिखते हैं, अल्लाह फरमाता है, वो अमल जो तुमने आगे भेजा है और वो अमल जिसकी निशानी है, अमल भी हम लिखते हैं और अमल की निशानी को भी हम लिखते हैं। सुभान अल्लाह। गौर से सुनना इस बात को। इसका माना क्या है जानते हैं? अल्लाह दो चीजें लिखता है। एक आदमी की दो चीजें लिखी जाती हैं। ये बोलने से पहले मैं एक हदीस बोलूंगा आपके सामने। इब्न उमर आए अल्लाह के नबी के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी से दो सवालात अब्दुल्ला इब्न उमर ने किया। हदीस इब्न हिब्बान की है, हदीस सही है। अल्लाह मुझे ये दोनों चीजों पर, मुझे और आपको अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। पहला सवाल इब्न उमर का ये है, सारी दुनिया के मुसलमानों में सबसे बड़ा मुसलमान कौन है, सबसे अफजल मुसलमान कौन है? अय्युल मुमिनीन अफजल या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के रसूल, सारी दुनिया के मुसलमानों में सबसे अफजल कौन है? सुभान अल्लाह। बता सकते हैं कौन है? बता सकते हैं? जोर से बोली। मौत को याद करने वाला, जरा मिस कर लिए, जरा मिस कर लिए। सारी दुनिया में सबसे ज्यादा अफजल मुसलमान कौन है, सबसे बड़ा मुसलमान कौन है? अय्युल मुमिनीन अफजल या रसूल अल्लाह। अल्लाह के नबी ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गौर से सुनो, अल्लाह से मैं दुआ और भीख मांगता हूं, आप भी मांगो इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें सारी दुनिया का सबसे अफजल मुसलमान बनाए। आमीन तो बोलो जी। नबी का जवाब है, अल्लाह के नबी का जवाब है, सारी दुनिया में सबसे बड़ा मुसलमान कौन है? अहसनुहुम खुलुका। ये तो पढ़ लो मेरे साथ, बोलो अहसनुहुम, अहसनुहुम खुलुका। जिसके अखलाक अच्छे हैं, जिसके अखलाक अच्छे हैं, कैरेक्टर जिसका अच्छा है, अल्लाह हमारे नौजवानों के अखलाक को अच्छा बनाए। आज सुबह में कुछ लोग कह रहे थे हैदराबाद में छोटी छोटी बातों पर कत्ल हो जा रहा है। एक नौजवान दूसरे नौजवान को बड़ी आसानी से जान से मार दे रहा है। नशे के आदि ये बच्चे, खिले हुए फूल की तरह रहने चाहिए थे, मुरझाए हुए पत्तों की तरह हैं ये नौजवान। अल्लाह हमारी नस्ल के अखलाक को अच्छे बनाए। मौजू फातिमी तरबियत है, उस पर मुझे आना है और ना मैं इस पर बात करता। अय्युल मुमिनीन आकियस या रसूल अल्लाह। दूसरा सवाल इब्ने उमर ने किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे मुसलमानों में सबसे ज्यादा अक्लमंद कौन है? आपने जवाब दिया थोड़ी देर पहले। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आमीन बोलो जी। बड़ी बखील कौम मेरे साथ बैठी है जी। अल्लाह इनके इल्म में, अमल में, सेहत में, औलाद में, दुनिया में, आखिरत में अल्लाह बरकत अता फरमाए जी। दुआएं तो लेकर जाओ इंशाअल्लाह। सारी दुनिया में सबसे अफजल कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुनो, अक्सरुहुम लिल मौत ज़िक्रा व अहसनुहुम लिमा बअदहु इस्तिअदादा। अय मुसलमानों, अक्लमंद बनो। पहले हमारे वालिद यहाँ खरीद लेते तो कितना अच्छा था। आज जमीनात की कीमतें कितनी बढ़ गई हैं। हमारे वालिद को अकल नहीं थी, हमारे अब्बा को अकल नहीं थी, वरना हमारे वालिद ये खरीद के रखते। 1000 में, 2000 में, 10,000 में थी चीजें, आज लाखों में, करोड़ों में हैं। लोग इसे अक्लमंद समझते हैं। नबी ने क्या कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस दुनिया में सारे मुसलमानों में सबसे ज्यादा अक्लमंद कौन है? अय्युल मुमिनीना अकियस या रसूल अल्लाह।
اللہ کے نبی کا جواب سنو صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا اکثرہم للموت ذکرا. بھائی اس کو ادھر ہی کر دو نا یار, پلیز اس کو ادھر ہی کر دو, جہاں تھا وہیں کر دو. کتنا ڈالے تو بھی رنگ وہی رہے گا جو ہے, جائے گا نہیں. کیا شیخ, اتنا ہی رہے گا جتنا ہے. تو اس کو ادھر ہی کر دو بھائی, آنکھ پہ مار رہا ہے بھائی, تکلیف ہو رہی ہے, اس کو سائیڈ میں کر دو پلیز. اچھی چیز ہے تو اچھا رکھنے دو, اس کو ڈسٹرب مت کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جواب ہے بڑا اچھا جواب ہے. کثرت سے موت کو یاد کرنے والا, خالی یاد کرنا نہیں بھائی, خالی یاد کرنا نہیں ہے, اس کے بعد کیا جو جملہ ہے وہ میرا عنوان ہے. وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا. موت کو یاد کر کے تیاری کرنے والا, خالی یاد کرنا نہیں ہے. ہم نے آج قبرستان کو بھی پارک بنا لیا ہے, ہم نے آج قبرستان کو بھی پارک بنا لیا ہے. کتنی بار میں بولا ہوں, نوجوان قبر میں اترتا ہے جنازہ رکھنے کے لیے, قبر کے اندر موبائل بج رہا ہے اور موبائل کی میوزک ہے, کسی گانے کی میوزک رکھا ہوا ہے, وہ قبر کے اندر بھی میوزک بجا رہا ہے. وہ 4-5 آدمی قبرستان میں بیٹھ کر بھی دنیاوی معاملات پر گفتگو کر رہے ہیں. قبرستان بھی پارک لوگوں نے بنا لیا ہے. نبی نے فرمایا صرف موت کو یاد کرنا نہیں ہے, اس کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنا. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. کیا تیاری کریں گے آپ, کیا تیاری کریں گے؟ سبحان اللہ. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, ایک آدمی مر جاتا ہے, مرنے کے بعد عمل کا سلسلہ ختم. سبحان اللہ, 3 چیزیں باقی رہتی ہیں, ساری جماعت جانتی ہے وہ 3 چیزیں کیا ہیں. اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من 3. پہلے نمبر پر نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, علم ينتفع به. ایسا علم چھوڑ کر جائے, جانے کے بعد بھی لوگ اس کے علم سے فائدہ اٹھاتے رہیں. اللہ اس میں ہمیں شامل فرمائے. ہمارے جانے کے بعد بھی لوگ, ہم نے جو چھوڑا ہے تھوڑا بہت جو بھی ہم نے چھوڑا ہے, اللہ اس میں ہمیں شامل فرمائے. علم ينتفع به. دوسری چیز صدقۃ جاریہ. صدقہ جاریہ کوئی چھوڑ کر جائے, مسجد بنا کر چلا گیا ہے, کنواں کھود کر چلا گیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ جانے کے بعد بھی اس کا ثواب اسے پہنچائے گا. تیسری چیز جو نبی نے فرمائی, نیک بچوں کو چھوڑ کر جائے. میں نے 10 مسجدوں میں کہا ہے, کم سے کم 100 مسجدیں بنانے سے بہتر ہے. بولو آگے کا جملہ, زور سے بولو. نہیں, پورا جملہ بولو جیسے ریکارڈنگ میں ہے. 100 مسجدیں بنانے سے بہتر ہے ایک نیک بچہ چھوڑ کر جاؤ جو تمہاری قبر پر کھڑے ہو کر تمہارے مرنے کے بعد, اے اللہ میرے باپ کی مغفرت فرما, اے اللہ اب فرشتے پوچھ رہے ہیں میرے باپ کو, میرے باپ سے 3 سوالات کیے جا رہے ہیں. اللہم ثبتہ بالقول الثابت. اے اللہ میرے باپ کو ثابت قدم رکھ. اللہم وسع لہ فی قبرہ. اللہ میرے باپ کی قبر کو کشادہ فرما دے. اے اللہ دنیا سے بہتر میرے باپ کو آخرت کا گھر بنا دے. یہ دعائیں مانگنے والا ایک بچہ اگر آپ چھوڑ کر جاؤ گے, علماء کہتے ہیں یہ 100 مسجدیں بنانے سے بہتر ہے. تمہارے مرنے کے بعد جو اعمال تمہیں ساتھ میں آئیں گے, جسے عقل مند نبی نے کہا مرنے کے بعد کی تیاری کرنے والے خوش نصیب ہیں وہ سارے ماں باپ, خوش نصیب ہیں وہ سارے ماں باپ جنہوں نے اپنے بچوں کو بچپن میں حافظ قرآن بنایا ہے. کچھ بولنے والے بولتے ہیں کیا ہوگا اس کی زندگی میں, تم نے اسکول نکال دیا ہے, بچہ حفظ کر رہا ہے, کوئی بچہ 2 سال میں, کوئی 4 میں, کوئی 5 میں. میں نے ایسے بچوں کو بھی دیکھا ہے 7 سال حفظ کے لیے کوئی پرواہ کی پریشانی کی بات نہیں ہے. یہ اولاد کی فضیلت پر 4 باتیں میں نے تمہارے سامنے رکھی ہیں, میری تمہیدی گفتگو ہے. اولاد اللہ کی نعمت ہے, اولاد اللہ کا تحفہ ہے, اولاد سے اس دنیا میں رونق ہے. مرنے کے بعد جو اعمال کام آنے والے ہیں ان اعمال میں نیک اولاد کا بڑا دخل ہے میرے بھائی. اولاد میں دونوں شامل ہیں, اولاد کے اندر مرد بھی ہیں, لڑکے بھی ہیں اور لڑکیاں بھی ہیں. لڑکوں کی اپنی فضیلت, لڑکیوں کی اپنی فضیلت ہے. لیکن ایک بات ہے, اگر آدمی لڑکیوں پر توجہ دے, انہیں صحیح تعلیم دے, صحیح تربیت دے, صحیح جگہ پر اگر باپ اس بچی کو نکاح کر کے دے دے, اس کے تعلق سے ہونے والی پریشانیوں کو اچھے سے برداشت کرے باپ, بچیوں کے تعلق سے بہت بڑی فضیلت ہے, بہت بڑی فضیلت. میرا عنوان وہی ہے, بہت بڑی فضیلت ہے. کتنی فضیلت ہے, میں دکنی زبان میں ایک جملہ کہوں گا
किसी के घर में अगर बच्चियां हैं ना, 2 से ज्यादा हैं, कितनी कितनी 2 से ज्यादा, बोलो ना, 2 से ज्यादा हैं, कहो ये मेरी जन्नत की टिकट हैं। उनको देखकर हदीस दलील पे दूंगा, मैं सही हदीस पढ़ूंगा तुम्हारे सामने, एक भी बात मैं बगैर दलील के नहीं करूंगा। अगर बच्चियां हमारे पास हैं, हमारे घर में 2, 3, 4 बच्चियां हैं, तो मेरे भाइयों जान के चलो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है। आम खुशखबरी नहीं है। मैंने 3 हदीसें नोट की हैं, तीनों हदीसें शायद ना पढ़ूं, एक आध हदीस आपके सामने पढ़ देता हूं। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हदीस है, हदीस सही बुखारी के अंदर मौजूद है। क़ालत, अम्मा आयशा फरमाती हैं, दखलत इमराअतुन, एक औरत आई, माहा इब्नतान, उस औरत के साथ 2 बच्चियां थी, 2 लड़कियां थी। लहा तसल, वो औरत अपनी बच्चियों के लिए भीख मांग रही थी, अपनी बच्चियों को उठाकर वो औरत भीख मांग रही थी। फलम तजिद इंदी शैअन गैर तमरा, मेरे पास एक खजूर के सिवा कुछ नहीं था। मेरे घर में जब वो औरत आई मांगने के लिए, सिर्फ एक खजूर मेरे पास था। फ़अतैतुहा इय्याहा, मैंने वो खजूर उसे दे दिया। आप हदीस जानते हैं सामने, माशाअल्लाह। फ़क़स्समतहा बैना इब्नतैहा, उसने तोड़ा खजूर को और अपनी दोनों बच्चियों को बांट दिया। एक रिवायत में आता है एक शाख अपने लिए भी रखा, दोनों बच्चियों ने खा लिया उसे। खाने के बाद एक बच्ची ने मां के मुंह को देखा, मां उसे खाए बगैर उसको भी मां ने दे दिया। मां ने कुछ नहीं खाया। अम्मा आयशा कहते फलम ताकुल मिनहा शैया, उस खजूर से मां ने कुछ भी नहीं खाया। सुम्मा क़ामत फ़ख़रजत, उसके बाद वो मां उठी, अपनी दोनों बच्चियों को लेकर निकल गई। फ़दख़ल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैना, अल्लाह के नबी आए, घर में आए। फ़अख़बरतुहु, मैंने नबी को बताया एक औरत आई थी, 2 बच्चियों को लेकर आई थी। फ़क़ाल, उसके बाद नबी ने एक हदीस बयान फरमाई, बहुत अच्छी हदीस है, बच्चियों की तरबियत पर हदीस है। मनी बुतुलिया मिन हादिहिल बनाति बिशै, कोई भी बाप या माँ गौर से सुनिएगा, बच्चियों के मसले में आजमा जाए, कोई बाप, आजमाइश अलग अलग किस्म की हो सकती है। बच्ची बीमार है, सही नहीं हो रही है, माँ बाप इलाज कर रहे हैं। बच्ची की उम्र बढ़ गई है, रिश्ते नहीं मिल रहे हैं, माँ बाप परेशान, कितने चाहिए, माँ बाप परेशान हैं। शादी होकर खुला हो गया है, शादी होकर तलाक हो गया है, माँ बाप परेशान हैं। बच्ची के किसी भी मसले में अगर कोई बाप परेशान है, कोई माँ परेशान है, उसके बावजूद वो बच्चियों को बोझ नहीं समझते हैं, उनके साथ अच्छा सलूक करते हैं। अल्लाह के नबी ने क्या कहा जानते? वो बच्ची बाप के लिए क़यामत में क्या बनेगी? आपसे मैं पूछ रहा हूं, वो बच्ची बाप के लिए क़यामत में क्या बनेगी? जी नहीं है, मुझे आवाज नहीं आ रही है। मैं एक हदीस का टुकड़ा पढ़ता हूं, पढ़ेंगे मेरे साथ? नबी की हदीस पढ़ेंगे। कुन्ना लहू, बोलो जोर से बोलो, सित्रम मिनन नार, बाप और जहन्नम की आग के बीच में यह बच्ची पर्दा बनकर खड़ी हो जाएगी। कोई आम नहीं है बच्चियां, बाप और जहन्नम के बीच में यह बच्ची पर्दा बनकर खड़ी हो जाएगी। मेरे घर में जो बच्चियां हैं, तुम्हारे घर में जो बच्चियां हैं, वो तुम्हारे जहन्नम से बचने का जरिया है, तुम्हारे जहन्नम के बीच में पर्दा बन जाएगी। हदीस सही बुखारी के अंदर है। दूसरी हदीस मेरे नबी ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रावी हदीस अनस इब्न मालिक, हदीस सही मुस्लिम में मौजूद है। सारी जमात हदीस को जानती है, मगर हदीस बोलने से पहले मैं एक जुमला बोलना चाहता हूं। हमारे लोग हैं ना, किसी के साथ अगर खड़े हो गए तो इनके नखरे देखने के रहते हैं। नहीं समझ में आई बात? एमएलए साहब आ गए, जनाब एमएलए साहब के बाजू खड़े होकर उतर गए, खड़े होकर उतर, इनके नखरे बदल जाते हैं, लहजा बदल जाता है। अगर उनके साथ उठना बैठना हो गया, फिर इनका लहजा, बात करने का स्टाइल बदल जाता है। मैं जमात से सवाल करता हूं, जो आदमी क़यामत के दिन नबी के कंधे से कंधा मिला के खड़ा होगा, जो आदमी क़यामत के रोज पैरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लग के, अल्लाह के नबी ने ऐसे दिखाया, मिला के, ऐसा 2 उंगलियां ऐसा मिल के खड़ा होगा, उसके क्या कहने मेरे भाई? हदीस सुनो, नबी ने फरमाया मन आला जारियतैन, जो 2 बेटियों की अच्छी तरबियत करे, अना व हुवा कहतैन,
میں اور وہ باپ قیامت کے روز ایسا جنت میں ایسا مل کے رہیں گے. بعض روایتوں میں آتا اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں شامل فرمائے. تیسری حدیث اور بھی بڑی ہے, مسند احمد کی حدیث. شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے, بہت بڑی حدیث ہے. ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ. اللہ اس حدیث پر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بولو. جی ہاں, بہت پریشانیاں ہیں بھائی, بہت پریشانی ہے. لوگ بولتے ہیں ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں. جہاں پراپرٹی رجسٹر ہوتے ہیں نا اسے رجسٹرار آفس کہتے ہیں. بنگلور میں تو رجسٹرار آفس کہتے ہیں, یہاں کیا بولتے ہیں مجھے نہیں معلوم. رجسٹرار آفس ہوتی نا, اس میں جب جا کے دیکھتے ہیں ہم لوگ, ایک بچی اسکارف پہن کر ہے, نیچے کسی غیر مسلم کا نام لکھا ہوا ہے. اس نے رجسٹر میرج کر لیا ہے, غیر مسلم کے ساتھ رجسٹر میرج کر لیا ہے. باپ تڑپ رہا ہے, ماں تڑپ رہی ہے, خاندان تڑپ رہا ہے. ہزاروں بچیاں ایسا کر رہی ہے آج. اور آپ کو تعجب ہوگا, اس میں پڑھی لکھی بچیاں زیادہ ہیں. 7ویں پڑھی ہوئی بچی نہیں ہے اس میں, SSLC پڑھی ہوئی بچی نہیں ہے, الحمدللہ کسی مدرسے کی فارغہ نہیں ہے. اس میں کون ہے؟ ڈاکٹر بچیاں ہیں. پورے نہیں ہوں گے, اللہ کی نیک بندیاں بھی ہیں. ڈبل ڈگری کرنے والی, ماسٹر ڈگری کرنے والی بچیاں ہیں. یہ ساری بچیوں کے لیے یہ عنوان بڑا اہم ہے, غور سے سنیے گا. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من کن لہ ثلاث بنات, جس باپ کو 3 بیٹیاں ہوں. نام لے کے بول رہے ہیں, اللہ اکبر. کسے 3 بیٹیاں ہیں؟ جی فخر سے ہاتھ اٹھاؤ, سر جھکا کے نہیں. سبحان اللہ, بارک اللہ فیکم. ہم دونوں بھی اس میں شامل ہیں. جی من کن لہ ثلاث بنات, جس باپ کی 3 بیٹیاں ہیں اور وہ باپ وہ 3 بچیوں کے ساتھ یہ معاملہ کرے, یؤدبہن, سب سے پہلا جملہ میرے نبی کا ہے, ادب سکھائے. کیا کرے؟ کیا کرے جی؟ ادب سکھائے. جی میری بچی لاڑیلی ہے, جو میری بچی نے پوچھا میں دلاؤں گا. جس چیز پر میری بچی نے ہاتھ رکھا میں اسے دلاؤں گا. جو میری بچی بولے گی میں کروں گا. یہ غلط ہے. غور سے سنو مالداروں, غور سے سنو. سر پکڑ کر رہو گے, سر پکڑ کے بیٹھ کے رہو گے, یہ نبوی طریقہ نہیں ہے, یہ فاطمی تربیت نہیں ہے, یہ نبی کی تربیت کا طریقہ نہیں ہے. نبی نے پہلا جملہ جو کہا, ادب سکھاؤ. کیا سکھاؤ؟ حدیث مکمل کرتا ہوں. پہلے ایک اور حدیث اس میں ملا لیجئے گا. راوی حدیث حضرت علی ہیں. اگر حدیث معلوم ہے صرف ہاتھ اٹھائیے, میں انشاءاللہ اور 15 منٹ تمہارے سامنے کھڑا رہوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے, اس کے بعد میں نکل جاؤں گا. کیا بولتے ہیں؟ برابر ہے نا؟ تو مجھے 15 منٹ برداشت کر لو انشاءاللہ. 15 منٹ مجھے برداشت کر لو, آگے چلیں گے. حضرت علی کہتے ہیں ان فاطمہ, بے شک فاطمہ رضی اللہ عنہ, اشتکت ما تلقى من الرحى في يدها. آپ جانتے نہیں, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے شکایت کی. کیا شکایت؟ چکی پیس کر ہتھیلیوں میں کیا پڑ گئے ہیں؟ زور سے بولو. تم نبی سے آگے نہیں ہو مالداروں, اور تمہاری میری بیٹی فاطمہ سے آگے نہیں ہے رضی اللہ عنہا. ہماری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے آگے نہیں ہے. وہی عنوان ہے میرا, فاطمی تربیت یہی ہے میرا عنوان. چھالے پڑ گئے ہیں. گھر کے باہر جا کر پانی اوپر سے سر پہ رکھ کر لے کے آتی ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا. پہلے جا کے باپ دیکھتا یہ گھر میری بچی کے لائق ہے کیا؟ رشتہ کیسا دیکھتے ہیں؟ میری بچی ناز و نعیم میں پلی ہے, اور بے حیا بے شرم مل کر میری بچی کو چائے بھی بنانے نہیں آتا. ہم نے ایسا پالا ہے. کیا یہ نبوی تربیت ہے؟ کیا یہ فاطمی تربیت ہے؟ آپ سے میرا سوال ہے. طلاق ہو رہے ہیں, خلا ہو رہے ہیں. آج مرکز میں تھا میں, کہا گیا 80 سے زیادہ طلاق ہیں, 80 سے زیادہ خلا, اس لیے کہ ہم یہ فاطمی تربیت کا سبق ہم نے چھوڑ دیا ہے. جی ہاتھ میں چھالے پڑ گئے. حدیث آگے ہے, وَأَتَى النَّبِي وَأُتِيَ النَّبِيُّ بِالسَّبِي. پتہ چلا نبی کے پاس کچھ غلام آئے ہیں. کیسا ہے دیکھو, فَانْطَلَقَتْ, اللہ کے نبی سے ملنے کے لیے ان کے گھر گئی. کون؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ. فلم تجد, دیکھا اللہ کے نبی گھر میں نہیں ہیں.
ایک پوچھنے میں شرمندگی ہو رہی بیٹی کو باپ سے. فلقیت عائشہ, حضرت عائشہ سے ملاقات ہو گئی رضی اللہ عنہا. فاخبرتها, کہا بول دیجئے میں آئی تھی. جب اللہ کے نبی آئیں گے تو آپ کہہ دیجئے فاطمہ رضی اللہ عنہا آ کر گئی ہیں. فلما جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرته عائشہ, جب اللہ کے نبی گھر میں آئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ بمجیء فاطمہ, فاطمہ رضی اللہ عنہا آ کر گئی ہیں. آپ حدیث جانتے ہیں آگے کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بیٹی کے گھر گئے. بڑا اچھا جملہ ہے. جیسے ہی نبی گئے حضرت فاطمہ کہتی ہیں, حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم دونوں بیڈ پر تھے, سوئے ہوئے تھے, نبی کو دیکھ کر اٹھنے لگے. اللہ کے نبی نے کہا لا, اپنی جگہ پر بیٹھو, بھی مکانکما, وہیں بیٹھو. جا کر اللہ کے نبی بیٹھ گئے. پوچھا کیوں آئی تھی فاطمہ, مجھ سے بات کرنے کے لیے کیوں آئی تھی؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے. حضرت فاطمہ نے کچھ بھی نہیں کہا, اپنے دونوں ہاتھ اپنے باپ کے سامنے ایسا پھیلا دی. اے میرے نبی دیکھیے ہاتھ میں چھالے ہیں, چکی پیسی نہیں جا رہی ہے, اور مجھے پتا چلا ہے کچھ غلام آئے ہیں, آپ سے میری گزارش ہے یہ چکی پیسنے کے لیے غلام دیجئے مجھے. میرا بدن ہار گیا ہے, میرا بدن ہار گیا ہے, پانی باہر سے لے کر آتی ہوں, چکی پیستی ہوں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا معلوم؟ اردو میں تو آپ سب جانتے ہیں, میں نے عربی نوٹ کی ہے, ذرا عربی سن لیجئے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی نے کہا کیا میں تمہیں اس سے بہتر بتاؤں؟ خیر, نبی کا جملہ ہے فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ, فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ, خادم سے بہتر میں بتاتا ہوں. اور نبی نے کیا بتایا ساری جماعت جانتی ہے. جب آپ بستر پر چلے جاؤ تو کیا کرو؟ بولو نا, ایک باپ بیٹی سے بول رہا ہے, کیا کرو؟ زور سے بولو. تم اپنے فون میں لگ جاؤ, تمہارا شوہر اپنے فون میں لگ جائے. ہماری حالت یہ ہے جی آج, میاں بیوی ایک بستر پہ سو رہے ہیں, شرم آنی چاہیے, شرم سے ڈوب کے مرنا چاہیے. میاں بیوی ایک بستر پہ سو رہے ہیں, بیوی اپنی چیٹنگ میں ہے اور میاں اپنی چیٹنگ میں ہے. بازو بازو, کسی نے بڑا اچھا کہا, ہمیں ایران اور توران کے لوگوں سے بات ہو رہی ہے, بازو کون بیٹھا اس سے بات نہیں ہو رہی ہے. برابر کیا بھائی, برابر کیا بھائی؟ وقت نہیں ہے, وقت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس موبائل فون نے لے لیا ہے. اللہ کے نبی نے کہا جب دونوں تم آخر میں بستر پر چلے جاؤ 30 پر 4 مرتبہ, جی زور سے, نہیں مجھے زور سے بولو, اللہ اکبر, 30 پر 3 مرتبہ, جی 30 پر 3 مرتبہ. سبحان اللہ, میں عربی میں پڑھتا ہوں. نبی نے جو کہا 34 ان تکبر اللہ 34, نبی کا جملہ ہے. اللہ اکبر 30 پر 4 مرتبہ پڑھو, وتسبح 33, اور سبحان اللہ 30 پر 3 مرتبہ پڑھو, وتحمد 33, اور الحمدللہ 30 پر 3 مرتبہ پڑھو. سبق مجھے اور آپ کو کیا ملا جانتے ہیں؟ جو کچھ بچی پوچھتی ہے دلا دینا, یہ تربیت کا نام نہیں ہے. تربیت یہ ہے منع کیجئے, جو چیزیں بچوں کے لیے اچھی نہیں ہیں انہیں منع کیجئے جیسے نبی نے منع کیا صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے ساتھ اور ملا لیجئے سارے مالداروں سے. ہو سکتا ہے میں شاید اپنا پورا عنوان ختم بھی نہ کروں, مگر یہ 2 چیزیں ضرور بتاؤں گا آپ کے سامنے. کون کون ہم میں سے ابو بکر جیسا بننا چاہتا ہے؟ نہیں ہے, 4-5 لوگوں کے سوا کوئی نہیں ہے اس میں. کون کون ہم میں سے حضرت ابو بکر صدیق کی طرح بننا چاہتے ہیں؟ نہیں ہے. یہ تو اتنی شرم ہے کہ کئی کو ہاتھ اٹھانا. جی کوئی پارٹی والے اگر پوچھے, دیکھو ایک ووٹ کو 10,000 روپے دیتی ہیں, دونوں ہاتھ اٹھاتے ایک ساتھ. عجیب ہے ہماری قوم. ہم سب انشاءاللہ چاہتے ہیں اللہ ہمیں حضرت ابو بکر صدیق جیسا بنائے, اللہ ہماری نسل کو بنائے. آپ کو معلوم ہے میں پھر مالداروں سے مخاطب ہوں, کیا ہم ابو بکر صدیق سے بڑے مالدار ہیں؟ کیا ہماری تربیت ابو بکر صدیق سے بڑی ہو سکتی ہے؟ ہار گم گیا بچی کا, بیٹی کا نام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا, صحابہ, بخاری میں ہے حدیث, اب جو پڑھنے جا رہا ہوں نا حدیث صحیح بخاری میں ہے. صحابہ کرام ہار ڈھونڈ رہے ہیں, ڈھونڈتے ڈھونڈتے نماز کا ٹائم ہو گیا. اب عربی میں حدیث سنو. فَأَتَى النَّاسُ إِلَىٰ أَبِي بَكْرَ الصِّدِّيقِ, لوگ ابو بکر صدیق کے پاس آئے. مختصر حدیث کرتا ہوں. جی ہاں, ایک بچی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. کیا ہم لوگ ہماری تقریر کو کم کر دیں, نبی کی سنت پر عمل کریں گے کیا شیخ؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے, اگر بچے کے رونے کی آواز آتی نماز کم کر دیتے, کہیں ماں کو تکلیف نہ ہو, تو تقریر کم کر دیں گے انشاءاللہ. جی سنت پہ عمل کرتے ہیں. ہاں بولو نا جلدی, ہاتھ اٹھاؤ کون کون ہاں بول رہے ہیں. ماشاءاللہ, تو کم کر دیں گے بھائی, کئی لوگ ہیں ماشاءاللہ اس میں. حدیث مکمل سن لیجئے. لوگ ابو بکر صدیق کے پاس آئے رضی اللہ عنہ. لوگوں نے ایک جملہ کہا, تمہاری بیٹی نے ہار گنوا دیا, نماز کا ٹائم ہو گیا ہے, وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ, نماز پڑھنے کے لیے پانی بھی نہیں ہے. سبحان اللہ, لوگ کتنا پریشان ہیں. ابو بکر صدیق کیا کیے, فجاء ابو بکر صدیق آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اپنی بیوی کے گود میں رکھ کر سو رہے تھے, اور وہ بیوی حضرت عائشہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی آ کر دو باتیں کیے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے میرے ساتھ دو کام کیے. پہلے تو بڑے الفاظ مجھے بولے, ڈانٹے مجھے, اچھے سے ڈانٹے. فَعَاتَبَنِي, اس کے بعد کا جملہ میں عربی میں نوٹ کیا ہوں, اسے سن لیجئے. وَيُطْعِنُنِي بِيَدِي, مجھے اپنے ہاتھ سے کونی میں چبائے. کیا کرے؟ کونی سے کیا بولتے ہیں آپ لوگ اس کو؟ چبائے. غصے میں ایک باپ اپنی بیٹی کو کونی میں چبا رہا ہے, اور شادی کے بعد نبی کی زوجیت میں آنے کے بعد ایک باپ ڈانٹ رہا ہے. وقت پڑھنے پر اپنی بچیوں کو ڈانٹی ہے. وقت پڑھنے پر ابو بکر صدیق, میں نے حدیث دیکھ کر پڑھی ہے, کیمرے میں حدیث جا رہی ہے, سارے مالداروں سے گزارش ہے, میں نے میری بچی کو کبھی ڈانٹا نہیں مولوی صاحب, اسی کا نتیجہ ہے تمہاری بچی دوسرے کے ساتھ جا رہی ہے. اگر وقت رہتے ڈانٹے ہوتے, آپ ابو بکر صدیق کے طرز عمل پر عمل کیے ہوتے. اور آگے چلو, ابن حبان کی ایک حدیث ہے, ساری حدیث نہیں پڑھوں گا, عربی میں ایک جملہ پڑھ دیتا ہوں وقت کی قلت کی بنیاد پر. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں. غلطی ہو گئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طلاق پکار دیا. اور سے سننا اس چیز کو, نبی نے بھی طلاق دی ہے, اللہ کے نبی نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم طلاق دی ہے. عربی میں حدیث یہ ہے, حضرت عمر بات کرنے کے لیے گئے تو اللہ کے نبی نے واپس دوبارہ ملا لیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس دوبارہ رجوع کر لیا. عربی میں جملہ ایسا ہے, قال طلقك مرة ثم راجعك من اجلی, ایک مرتبہ تمہیں نبی نے طلاق دی تمہاری غلطیوں کی وجہ سے, پھر میری وجہ سے رجوع بھی کر لیا. آگے کا جملہ ایک باپ اپنی بچی سے کہہ رہا ہے, اگر آئندہ غلطی کرو گی, کیا بول رہے ہیں حضرت عمر اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں, اگر آئندہ تم غلطی کرو گی, باپ کیا کہہ رہا ہے, لا اکلمک ابدا, زندگی میں کبھی بات نہیں کروں گا, زندگی میں کبھی بات نہیں کروں گا. یہ بچیوں سے سمجھاؤ, یہ بچیاں ہماری جنت کی ٹکٹ ہیں, مگر کب ہیں؟ اگر ویسی تربیت ہم کریں گے جیسی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, جیسی تربیت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کی, جیسی تربیت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کی. ایک حدیث میں میں نے ایک جملہ کہا ہے, حدیث مکمل کر لیں, صرف ادب پر میں نے 3 مثالیں دی تمہارے سامنے. ایک اور جملہ میں بول دیتا ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی ایک اور مثال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی ایک آیت اترتی ہے, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ ڈرائیے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا. غور سے دیکھو, بھلے ہو سکتا ہے 5-10 منٹ میں تمہارے سامنے کھڑا رہوں, لیکن جو میں بول رہا ہوں نا ادھر ادھر کی نہیں بول رہا ہوں. شاید کوئی ہفتہ گزرتا ہے جب میرے پاس کوئی مسئلہ نہیں آتا, طلاق کا, خلا کا, لڑکیاں کے بھاگنے کا, بچیوں کے بھاگنے کا. جی ہاں, اللہ کی قسم کھا کر بول رہا ہوں, نوجوان بچیوں کے بھاگنے کا. یہ سارے مسئلے کیوں آ رہے ہیں؟ میرا سوال ہے ذمہ داروں سے, کیوں ان عنوانوں پر تقاریر نہیں کراتے؟ کیوں نہیں بولتے لوگوں کو نبی نے تربیت کیسی دی ہے؟ اس تربیت پر کیوں نہیں ابھارتے لوگوں کو؟ ہو سکتا ہے اس سے اللہ تبارک و تعالی ہماری بچیوں کی اصلاح فرمائے. مجھے ایک جملہ کہا گیا, آپ جہنم پر بولیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے نا, واپس آئے آپ نے کہا میں نے جہنم میں زیادہ مردوں کو دیکھا یا عورتوں کو دیکھا؟ کسے دیکھا؟ زور سے بولو, گھر میں نہیں جا پاؤ گے. تمہارا جواب سن رہے ہیں پیچھے والے سب. جہنم میں ہم نے کس کو دیکھا؟ عورتوں کو. کون کیا بولا؟ نبی نے کہا میں نے جہنم میں زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے.
سوال کیا گیا کیوں؟ آپ نے جو ریزن بتایا جہنم میں جانے کا، عورت کے جہنم میں جانے کا بنیادی سبب جو میرے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، تکفرن العشیرہ، شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو. آپ جہنم کا عنوان پوچھ رہے تھے نا، شوہروں کی نافرمانی یہ والدین کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے. شادی سے پہلے بچیوں کو سمجھائیں ساری دنیا کی سب سے بہترین عورت کون ہے. 10 جگہ میں نے تقریر کی ہے، آج دوبارہ بول رہا ہوں، آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں. میرے نبی نے، عورتیں میری بہنوں تم سے بھی کہہ رہا ہوں، ساری دنیا میں سب سے بہتر عورت کون ہے؟ بولو جی نوجوان. معلوم رہتا تو تمہیں نیچے بیٹھتے، ہمیں اوپر آتے. برابر نہیں، معلوم نہیں کر کو تمہیں اوپر کھڑا کو ہیں. ساری دنیا میں سب سے بہترین عورت کون ہے؟ پہلے ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے، اللہ ہماری تمہاری بچیوں کو بنائے. آمین بولو. اللہ ہماری گھر کی عورتوں کو بنائے. اب حدیث سنو، نبی نے کیا کہا؟ خیر النساء امرأۃ، ساری دنیا میں ساری عورتوں میں سب سے بہتر عورت یہ ہے. نبی فرما رہے ہیں، سبحان اللہ. اللہ کے رسول کا جملہ ہے، اذا نظرتها سرتک، جب تم گھر میں اندر جاؤ، دروازہ کھولو، مسکرا کر تمہیں دیکھے. کیا کرے؟ عورت کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رہے. گھر میں کتنے بھی مسئلے رہیں، کتنی بھی بڑی پریشانیاں رہے، بچہ بھی مر جائے گھر کے اندر، عورت کبھی بھی گھر میں شوہر داخل ہوتے ہی پریشانی نہ سنائے. حدیث ہے میرے پاس، حدیث ہے میرے پاس، حدیث ہے، آپ کو بھی معلوم ہے. ابو طلحہ انصاری گھر میں گئے، نہیں سنا نہیں حدیث؟ بیٹا گھر میں مر گیا ہے. ام سلیم رضی اللہ عنہا دروازہ کھولتی ہیں، مسکرا کر دروازہ کھولتی ہیں. کھانا ہوتا ہے، پانی ہوتا ہے، ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. بعد میں شوہر سے کہہ رہی ہیں، ایک سوال ہے جواب دیجیے. شوہر نے کہا کیا سوال ہے؟ کہا اللہ نے ایک امانت دی، اللہ نے واپس لے لیا. صحیح ہے غلط؟ صحیح ہے. اللہ نے ہمیں ایک بیٹا دیا تھا، ہمارے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، ہمارے بچے کا انتقال ہو گیا ہے. یہاں تو بے ہوش ہو جائیں گی عورتیں، دروازہ کھولتے ہی بے ہوش ہو جائیں گی. میں آپ سے پوچھتا ہوں، اذا نظرت الیہا سرتک، جیسے ہی شوہر گھر میں جائے شکایتوں کی بھرمار نہ کرے، مسکرا کر اسے جواب دے. وَإِذَا أَمَرْتَهَا طَاعَتْكَ، جب کوئی حکم شوہر دے نہ بولے عورت. نہیں جی نہیں ہوتا، نہیں ہوتا. یہ جملہ عورت کی زبان سے نہ آئے. نبی فرماتے ہیں اگر شوہر کوئی حکم دے، دنیا کی سب سے اچھی عورت یہ ہے اس کی حکم کی تعمیل کرے. سکھاؤ اپنی بچیوں کو. جی میں ایک جملہ بولتا ہوں، ڈاکٹر بناؤ، ضرورت ہے، ضرورت ہے بھائی. امت کو مسلم بچیوں کے ڈاکٹر بننے کی ضرورت ہے. اللہ ہمارے بچیوں کو ڈاکٹر بنائے. آمین بولو. اسلامی ڈاکٹر بنائے، با پردہ ڈاکٹر بنائے. اللہ ہماری بچیوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم عطا فرمائے. بچیوں کو ڈاکٹر بناؤ، ٹیچر بناؤ، انجینئر بناؤ، ساتھ میں انشاءاللہ جنتی بھی بناؤ. نہیں سمجھ میں یہ بات؟ جو بنانا ہے بناؤ، ساتھ میں بچیوں کو جنتی بھی بناؤ، فاطمی تربیت بھی دلاؤ بچیوں کو انشاءاللہ. تیسری چیز اس حدیث میں، جب تم دیکھو تو مسکرائے، جب حکم دے تو اطاعت کرے. تیسری چیز نبی نے کہا 3 باتیں کسی عورت میں آ گئی، کسی بچی میں آ گئی، وہ بچی دنیا کی ساری عورتوں میں سب سے افضل ہے. اذا غبت عنها اطاعت، اذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. اگر تم گھر چھوڑ کے باہر چلے جاؤ تو تمہاری غیر موجودگی میں وہ حفاظت کرے اپنے آپ کی اور تمہارے مال کی. میرے محترم دوستو، یہ کچھ تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا، اس میں 2 جملے اور ملا لیجئے. حدیث ہم مکمل کر لیتے ہیں، اس کے بعد وقت رہا تو انشاءاللہ آگے بڑھیں گے، ورنہ دعا کے ساتھ اس تقریر کو انشاءاللہ ختم کر لیتے ہیں. 3 کام جو باپ کرے گا، جس کی 3 بیٹیاں ہیں. ایک ادب سکھائے گا، پہلا کام ہے ادب میں اتنی چیزیں میں نے آپ کے سامنے بتائی. دوسرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہے وَيَرْحَمُهُنَّ، ہمیشہ بچیوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے، کبھی بچیوں کو بوجھ نہ سمجھے. تیسرا وَيَكْفُلُهُنَّ، ہمیشہ بچیوں کی ساری ذمہ داری لیں.
بچیوں کی ساری ذمہ داری لیں, یہ 3 کام کریں, ادب سکھائیں, رحم کا معاملہ کریں, ساری ذمہ داری نبھائیں. کیا ملے گا اس باپ کو؟ نبی نے فرمایا وجبت لہو الجنہ البتہ, 100% اس باپ کے لیے جنت واجب ہے, 100% اس باپ کے لیے جنت واجب ہے. میرے بھائی عنوان بہت بڑا ہے اور وقت میرے پاس تھوڑا کم ہے, لوگ جانتے ہیں مجھے سفر پر واپس نکلنا ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی بچیاں جو نعمت ہیں, اللہ کا انعام ہیں, ہمارے جنت میں جانے کا سبب ہیں, جہنم سے بچنے کا سبب ہیں, اللہ ہمیں صحیح معنی میں ان کی تربیت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہم نے جو حدیثیں سنی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تربیت, عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تربیت, ان کے نقش قدم پر اللہ ہمیں ہماری بچیوں کی تربیت اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باپ کو باپ کا حق, ماں کو ماں کا حق اللہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماؤں کا بڑا کردار ہے, ماؤں کا بڑا کردار ہے. قرآن مجید میں نے کئی بار کہا باپ اگر نبی بھی ہے, ماں اگر غلط ہے, بچے اچھے نہیں ہوں گے, بچے صحیح نہیں ہوں گے. باپ اگر پیغمبر بھی ہے, ماں اگر غلط ہے, آپ مثال رکھ سکتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام, ان کا بیٹا نہیں مانا ہے, ان کا بیٹا نہیں مانا ہے. ماؤں کا بڑا کردار ہے. میں ماؤں سے گزارش کرتا ہوں اللہ کے واسطے گھر کے ماحول کو دین کا ماحول بنائیں, اپنی تربیت کا آپ خیال رکھیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہماری بچیوں کو اپنی عزت کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے, اپنے ماں باپ کی عزت کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے, اپنے قوم, اپنے مذہب, اپنے دین کی عزت کی حفاظت کی اللہ ہماری بچیوں کو توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے بچوں کو دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے, اللہ ہمارے بچوں کو اخروی کامیابی عطا فرمائے. اللہ ہمیں صحیح معنی میں اپنی ذمہ داری اللہ نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. اس موقع پر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرمائے, جتنے مجبور ہیں اللہ سب کی مجبوریوں کو دور فرمائے, جتنے پریشان حال لوگ ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے, جتنوں کے سر پہ قرض کا بوجھ ہے اللہ انہیں اتنی طاقت دولت دے کہ وہ مرنے سے پہلے سارا قرض ادا کر کے مرے, جتنوں کے سر پہ بچیوں کی ذمہ داری ہے, ماں باپ کی ذمہ داری ہے, مسجدوں کی ذمہ داری ہے, مدرسوں کی ذمہ داری ہے, اللہ انہیں توفیق دے بحسن و خوبی سنت کے مطابق اللہ یہ ذمہ داریاں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہر مسلمان کو توحید کی دولت نصیب فرمائے, اللہ ہر مسلمان کو شرک سے بچائے, اللہ ہر مسلمان کو بدعت سے بچائے, اللہ ہر مسلمان کو اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے. اس موقع پر اللہ سارے مسلمانوں کو ایک بنائے, اللہ سارے مسلمانوں کو نیک بنائے, اللہ ہم سب کو ایسے عمل کی توفیق دے اس عمل سے اللہ راضی ہو, وہ عمل نبی کے طریقے پر ہو, وہ عمل اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہو. آخر میں اللہ کا شکر گزار تو ہوں ہی, اللہ کے شکریہ کے بعد الحمدللہ کریم نگر کی جو جماعت جنہوں نے اس پروگرام کو رچا اس کے لیے بہت محنت کی. ماشاءاللہ ایک دن 2 دن کی محنت کا یہ نتیجہ نہیں ہے, کئی شادیوں کے لیے جتنی محنت کی جاتی ہے ایک پروگرام کے لیے اتنی محنت کی جاتی ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے, اللہ ان کے سینے میں اخلاص عطا فرمائے, اللہ ہماری جماعت میں اتحاد عطا فرمائے, اللہ ہماری جماعت میں اتحاد عطا فرمائے, ایک جٹ ہو کر اللہ انہیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج 5 مسجدیں ہیں, بازو ایک 0 لگانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. نہیں سمجھ میں آیا؟ آج 5 مسجدیں ہیں, بازو ایک 0 لگانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ اور دین کا کام اللہ لے, آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.